مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ جو اپنے مسائل کے استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنی کسی مسئلے کا روحانی علاج، تو آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں صحیح اسپیلنگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو سلسلے میں شامل کر کے اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے استخارہ بھی کیا جا سکے گا۔ ہاں، آپ جس کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہوگا۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ اگر کوئی وائس میں سوال بھیجیں گے، یہ واٹس اپ سروس ہے ہماری، اس پر اگر آپ کوئی وائس میں سوال بھیجیں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یاد رہیں، سوال صرف مرد حضرات وائس میں کریں۔ اسلامی بہن اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میسیج ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پہ کر دے جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت میں ہے کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی تو گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین، پہلے اپنے گیسٹ کا کچھ آپ کو تعارف کرواتے ہیں، پھر آپ کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف جو ہے ماشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رہتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں۔ ان سے روحانی علاج بھی جانیں گے، استخارہ بھی کروائیں گے۔ میرے دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی استخارہ بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے۔ دونوں حضرات کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے آپ دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عید کے دن گزرے ہیں، کچھ ہی دن ہوئے، تو سب خیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ سارا خیر کا ہی معاملہ فرمائے۔ عید کے دن بھی یہ امید ہے کہ خیر کے ساتھ ہی گزرے ہوں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کچھ سوالات کی طرف، پھر انشاءاللہ عز و جل یوٹیوب پر اگر آپ کوئی سوال بھیجیں گے تو اس کو بھی ہم آج سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ شادی نہیں ہو رہی ہے، لگ کر کٹ جا رہا بار بار، منگنی بھی ہو کر کٹ گئی ہے، تو کچھ وظیفہ ہو تو عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ لگ کر ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کاروبار ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ۔ روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، کاروبار روزی میں برکت کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری پڑھائی میں دم دل نہیں لگتی، میں بار بار گھر چلے جاتا ہوں، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کرتا ہوں پر بار بار گھر چلے جاتا ہوں۔ کچھ ایسا وظیفہ عنایت فرما دیجیے میں بار بار گھر پہ نہ رہوں بلکہ جامعۃ المدینہ میں رہ کے علم دین حاصل کروں۔
صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ میرا نام فرحان ہے، میری والدہ کا نام ناظمہ ہے، والد صاحب کا نام نسیم ہے۔ میں نے ایک بیمار سے رہتا ہوں اور مجھے کچھ پریشانی ہے اور نظر لگی ہے، اور میرا استخارہ بھی کر دیجیے۔ نظر لگی ہے اور کیا فرمائیں؟ پریشان رہتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ فرحان نام ہے، ہوں، والدہ کا نام نغمہ۔ اچھا، نغمہ بتائے ہیں، جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ فرحان بھائی آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، اور آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل جواب بھی دیتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ناظرین اکرام روحانی علاج کی طرف۔ جو اسلام میں روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جی آپ استخارہ کرنا ہے، فرحان بھائی ہیں، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، لگ کر رشتہ جو کہیں طے ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ اگر ایسا ہے کہ شادی لگ کر ٹوٹ جاتی ہے یا پھر شادی میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ملتا نہیں ہے، اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ کو کرنا یہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بیچ میں آپ نے 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے شادی میں جو رکاوٹیں، پریشانی، مصیبتیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ روزانہ رات میں سوتے وقت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے دعا بھی کر لیجیے اپنی شادی کے لیے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رشتہ جیسے طے ہو گیا، اب آپ کی منگنی ہو گئی یا پھر بات پکی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ نے جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی تب تک کہ آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملے گی۔ یعنی رشتہ طے ہو گیا تب بھی جاری رکھنا ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ روحانی علاج جو بیان کیا گیا ہے یہ روحانی علاج کریں۔ ایک اور روحانی علاج میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو، شادی کے لیے بڑا پیارا اور مجرب عمل ہے، ہمارے بستے سے اس روحانی علاج کا پرچہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے 41 بار 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ عمل کی مدت جو ہے وہ 90 دن ہے، 90 ڈیز تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ یہ صورت پڑھیں گے سورہ اخلاص تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار آپ درود شریف پڑھیں۔ روزانہ یہ عمل بھی سونے سے پہلے کرنا ہے، آپ چاہے تو دونوں کر لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک عمل آپ کر لیں۔ 90 ڈیز کا یہ عمل ہے سورہ اخلاص والا۔ اسلامی بہنیں یہ خیال رہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن ایسی ہیں جن کے نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں یا نکاح میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ آتی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن وہ جن دنوں میں اللہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی ہیں تو ان دنوں میں اسے لفظ کل کے بغیر یہ صورت پڑھنی ہے، یعنی اس انداز سے پڑھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لفظ قل نہ کہیں، بقیہ مکمل صورت پڑھیں۔ اچھا، یہ عمل انہی لوگوں نے کرنا ہے جن کے نکاح کے اسباب نہیں بن رہے ہیں۔ بہت سارے عمل ایسے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر جس کا مسئلہ ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا کوئی اور، جیسے اس کا بھائی ہے، اس کی امی ہے، اس کے ابا ہے، اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس کے لیے عمل کر سکتا ہے، لیکن نکاح کے اعمال جو بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف، یہ جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے انہی لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ ہی یعنی جو اس طرح کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے اسی کو یہ عمل کرنا ہے، دونوں عمل یا وہابو والا بھی اور سورہ اخلاص والا بھی، تو انشاءاللہ عز و جل نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ جی، کاروبار میں اور روزی میں برکت نہیں ہے، اس کا ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، اور یہ تو آج سمجھو کہ کہہ لو کہ یہ عالمگیر پرابلم بنا ہوا ہے کہ ہر دوسرا شخص اس چیز کا رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہو لیکن بچتا کچھ بھی نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے تو جو کمایا اس پر خرچ ہو رہا ہے، پھر گھر کے اخراجات جو ہے وہ مارکیٹ کی مہنگائی اس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو برکت کا رونا، بے برکتی کا رونا آج ہر ایک کا ہے۔ ایسا کوئی عمل ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائے کہ وہ عمل کرے تو ان کی روزی میں برکت بھی ہو جائے۔ اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیپر لے لیجئے،
नॉर्मल ज़बान में कहे तो आप जेरोक्स पेपर आता है, सादा सा पेपर बगैर लाइन वाले, A4 साइज A4 साइज़ में ये पेपर आप ले लीजिए। इस पर आपने 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लीजिए। अच्छा, इसमें ज़ेर ज़बर यानी एराब लगाने की हाजत नहीं है, आपने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लीजिए। लिख करके इसका लेमिनेशन करवा करके आप घर में लटका दीजिए। अगर आपकी दुकान वगैरह है तो दुकान पे लटकाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से घर में खूब बरकत होगी, और अगर कारोबार में जो परेशानी अल्लाह ने चाहा तो दूर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, लिखने में कोई एहतियात वगैरह अगर करनी है? जी जी बिल्कुल। इसमें आपने जैसे कि बिस्मिल्लाह में मीम, इसका दायरा खुला रहे, और अल्लाह का हा, जिसका दायरा, हाँ, इसमें जलालत अल्लाह आप लिखेंगे तो इसमें तशदीद और खड़ा ज़बर सिर्फ इतना लिखना रहेगा आपने, और हा जो होगा ये भी खुला रखिएगा। फिर अर्रहमान में मीम, ये भी आपने खुला रखना है, और रहीम में मीम, इसको भी खुला रखना है। यानी कि समझ जाए जो गोल दायरे वाले हुर्फ होते हैं इसको आपने खुला रखना है। ठीक, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा अयाज़ भाई, एक इस्लामी भाई, आप भी जामिअतुल मदीना में माशाल्लाह आपने भी पढ़ाई की है। जामिअतुल मदीना से शायद सवाल किया है किसी ने कि पढ़ाई करने के लिए आया तो हूँ, दिल नहीं लगता है, घर चले जाता हूँ। करीब रहते हैं तो ज़्यादातर इस तरह के मामला होते हैं कि करीब रहने पर भी, और जब शुरू में एडमिशन लिया है तो शुरू के 1-2 साल ये होता ही है। जहाँ जुमेरात, अगर जुमा को छुट्टी है तो जुमेरात की सुबह से ही दिल में ये होगा कि अब घर जाना है, और अगर संडे छुट्टी है तो शनिचर की सुबह से ये दिल में आता है कि अब घर जाना है। बस कैसे शनिचर का दिन गुजरे और मैं शाम में घर चला जाऊँ। तो ये शुरू के 1-2 साल ये होता है कि घर बार बार घर की तरफ, चाहे वो करीब रहता हो तो और ज़्यादा घर की याद आती है, दूर रहता है तब भी याद आती है। तो दूर रहता है तो बेचारा रो रो कर ही दिन गुजार रहा होता है कि अब जा तो सकता नहीं, और करीब है तो चला जाता है किसी तरह के। नाजिम साहब छुट्टी देते हैं तब तो ठीक है, नहीं देते फिर भी गायब हो जाते हैं। इस तरीके का माहौल भी होता है ऐसा। तो शुरू में ऐसा हो जाता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। इसमें आप इनको वैसे क्या मशवरा देंगे कि अब जैसे एक है ना कि मरीज़ को दवा पसंद नहीं आती है, लेकिन मरीज़ खाता है क्योंकि पता है अगर दवा नहीं खाऊंगा तो तबीयत ठीक नहीं होगी, बीमारी दूर नहीं होगी। तो इसमें आप क्या फरमाएंगे? दिल लगे, कड़वी ना दवा लगे? किसको अच्छी लगती है? हाँ, कड़वी दवा किसको अच्छी लगती पसंद है? आएगी? जी, दवा तो कड़वी होती है, और जो कड़वी दवा होती है वही असर भी करती है। जी। तो इसमें यही है कि एक बार वो भी दरस निज़ामी कर रहे हैं जिन्होंने सवाल किया है, तो बड़ी सआदतमंदी की बात है। और आप माशाल्लाह एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि जो मतलब हर कोई करता नहीं है, और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आलिम ही इंसान है। और आप आलिम कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए, और जब तक आप लगे रहिए इस्तकामत के साथ, और आखिरी दम तक इसको छोड़ना नहीं है, यानी मुकम्मल करके ही निकलना है ये। जी बिल्कुल। इसके लिए एक वजीफ़ा आपको पेश करूँगा। वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना 5 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु, ठीक है, ये 101 बार पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। ठीक है इंशाअल्लाह। यानी ये खुद पी ले दम हाँ, करके? ये खुद पी ले दम करके, या कोई और अगर ये नहीं पढ़ सकते तो कोई और पढ़कर दम करके पिला दें। अच्छा ठीक है। इसमें सोहबत भी इजाज़त भी होती है, कुछ ऐसी भी सोहबत के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे अपने हम स्कूल पढ़ते हैं तो उस अंदाज में हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कॉलर कहा जाता है। तो इसमें भी जामिअतुल मदीना में भी जैसे बता रहे कि मदरसे में पढ़ रहे, अभी सिर्फ जामिअतुल मदीना नहीं बल्कि दीगर मदारिसों में भी ये होता होगा कि जहाँ पर भी लोग बच्चे तालीम हासिल करते, चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, तो वहाँ पर ऐसे स्कॉलर बच्चे भी होते हैं। अगर ये स्कॉलर बच्चों के साथ में बैठने वाले बन जाए और उनके साथ में बैठ करके और अपने आप को ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ कर लेना कि जिससे जहन जो है ना उस तरफ जाए ही ना, अपने ऊपर कुछ ऐसे काम को नाफिज कर ले कि भाई मैंने ये काम करना है, अब ये काम की कारकर्दगी मैंने देना है, अब मुझे अपनी कारकर्दगी मुमताज़ लाना है, या मेरे को अब ये जो काम मिला है ये मैं कर लूँ। अगर अपने पर कुछ चीज़ें नाफिज कर लेना तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका जहन जो है ना घर की तरफ जाने में बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने आप को मसरूफ़ रखें, और बड़ी सआदतमंदी है कि आपने दरस निज़ामी के लिए अपने आप को पेश किया है और इस्तिकामत के साथ लगे रहें। जो अमल आपको बताया है आप ये भी करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका पढ़ाई में भी दिल लगेगा, जामिअतुल मदीना में भी अल्लाह करीम ने चाहा तो आपका दिल लग जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, इस्तिखारा करना था फरहान भाई का, क्या फरमाएंगे? फरहान बिन नगमा जिन्होंने बताया था कि परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं और नज़र भी रहती हैं, तो फरहान भाई आपका इस्तिखारा कर लिया गया। आपके इस्तिखारा में वक्ती तौर पर आजमाइश परेशानी का इशारा बता रहा है, किसी भी किस्म का किया कराया जादू बंदिश वगैरह के मामलात की तरफ इशारा नहीं है। हकीकत हाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है।
ایک بات یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں، وہاں جا کے اپنی پریشانی بتائیں، استخارہ کا جواب بتائیں اور تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے. اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے آپ کی بیماری، پریشانی، نظر بد یہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل. کوئی روحانی علاج بھی اگر ان کو آپ ارشاد ان کے فرمانا لیے چاہیں؟ 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں. ان کو چاہیے کہ بیماری سے، یہ چاہتے ہیں کہ بیماری سے شفا یابی مل جائے اور پریشانی دور ہو جائے. تو ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ بیماری، پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. اور دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ پریشانیوں سے، آفتوں سے یہ بچنا چاہتے ہیں اور اس سے ان کی حفاظت رہے، تو اس کا بھی یہ روحانی علاج ایک ہے یا وکیلو یا وکیلو. اس وظیفے کو 7 بار پڑھنا ہے روزانہ عصر کے وقت. اللہ نے چاہا تو یہ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ساری پریشانی، بیماری، آفتیں یہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس سے حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ناظرین اکرام، اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اور آپ بھی کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا پرابلم ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ استخارہ کیا جا سکے گا. اگر کوئی مسئلہ ہے جس کا آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. جی کچھ اور آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوالات دیجیے. گناہوں کی لت لگ جائے تو اس گناہ سے کیسے نجات پایا جائے؟ گناہوں کی لت عادت اگر ہے تو اسے نجات کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام پتھری ورحمۃ اللہ. کا کوئی وظیفہ فرما دیجیے. پتھری کا روحانی علاج جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں کی روشنی کے تعلق سے کوئی وظیفہ ہو، کوئی بھاری وظیفہ تو وہ عنایت فرما دیں. السلام علیکم. ان کو ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھاری وظیفہ دیا بھی تھا. چلے پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو آنکھوں کی روشنی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. یہ ہے ایک پریشانی نا آنکھوں کی، چھوٹی چھوٹی عمر میں بچوں کو چشمے لگ جاتے ہیں، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہوگا لیکن سلسلہ دیکھ نہیں پائے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے، بڑھ جائے اس کے لیے. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم. میرا وعلیکم نام السلام ورحمۃ راشد منصوری ہے. میری والدہ کا نام پروین بیگم نام ہے. میرا بڑا الجھن میں رہتا ہے دماغ. کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دماغ بہت وچلت، بے پریشانی میں رہتے ہیں. بس اسی کا استخارہ کروانا ہے. یعنی ٹینشن میں رہتے ہیں، دماغ الجھن میں رہتا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. صحیح. جی شعیب بھائی ایک تو ہے، آپ ایاز بھائی استخارہ فرما لیں. انشاءاللہ. سوال کیا ہے ہمارے جو ہے وہ راشد بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام پروین بیگم بتایا ہے. جی دماغ الجھن میں رہتا ہے. انشاءاللہ آپ کو ٹینشن کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، یا آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ہے کہ سوال کیا ہے کہ گناہوں کی لت اگر لگ گئی ہے ہاں تو اسے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج. جی اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی کو گناہوں کی لت لگ گئی ہے یا بری باتوں کی لت لگ گئی ہے، عادت سی ہو گئی ہے، تو اس کو کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت میں اندھیرے میں تنہائی میں، یعنی کہ اکیلے بیٹھ کر کے آپ نے 93 ٹائم یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اس کو پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بری عادتوں کی لت دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ مدت اس کی کم سے کم 45 دن تک کرنا ہے، اپنے 45 دن تک یہ عمل کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا کثرت سے ورد کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرے، شیطان سے پناہ کی دعا کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ شیطان سے پناہ کی دعا کرے گے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں کی لت سے بچتے ہوئے نظر آئے گے.
انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ویسے ایک بطور خاص کسی برے فعل کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ اس برے فعل میں مبتلا ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دے کہ اس کی یہ برے فعل کی عادت چھوٹ جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عمل ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو عمل فرمایا تھا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور دوسرا عمل ارشاد فرمایا تھا کہ لا حول شریف کی وہ کثرت کرے. میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا اس کی کثرت آپ کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی جو بھی ایک گناہوں کی عادت لگ جاتی ہیں تو یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. جی پتھری کا روحانی علاج کے لیے ایک سوال کیا تھا، ویسے انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا کہ جو ہے وہ مثانے میں پتھری ہے یا گردے کی پتھری ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ دونوں کے لیے ان کو کارگر ہو جائے کچھ؟ جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ آپ نے سورہ علم نشرح آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پر پتھری ہے اس جگہ پر پھیر لیجئے. یا ایسا کر لے یا تو پھر پانی میں دم کر کے اس کو پی لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پتھری نکل جائے گی انشاءاللہ. پتھری کے لیے ایک تعویذ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ تعویذ آپ بنا کر اگر پتے کی تھیلی میں پتھری ہے تو آپ جو ہے وہاں پر تعویذ باندھ لیں. اگر گردے میں پتھری ہے تو آپ جو ہے وہ گردے پر تعویذ باندھ لیں. اگر دونوں گردوں میں پتھری ہوں گی تو پھر آپ دونوں گردوں کے درمیان آپ تعویذ باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل پتھری آپ کی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو 46 ٹائم ایک سادے کاغذ پر، یعنی ایسا کاغذ جس پر کوئی لکیریں نہ بنی ہو، لائن نہ بنی ہو، ایسے کاغذ پر آپ نے لکھنا ہے. زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، صرف اس میں جلالت اللہ میں تشدید اور کھڑی حرکت آپ لگا لیجئے گا. بقیہ آپ نے 46 ٹائمز یہ لکھ کر اس کو باندھ لینا ہے، لپیٹ لینا ہے، اور اسے کسی بھی کپڑے میں سی کر آپ جہاں بھی پتھری ہے وہاں پر یہ تعویذ باندھ لے. انشاءاللہ عز و جل پتھری آپ کی نکل جائے گی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ باندھ لیں، دوسرا یہ ہے کہ یا پھر اس تعویذ کو آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں. زیادہ آسان یہ ہے کہ یہ لکھ کر پانی کی بوتل میں اس تعویذ کو ڈال کر آپ اس کا پانی پیئے. دونوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ باندھ بھی لیں اور تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر پیئے بھی، یعنی 2 تعویذ بنا لیں، ایک باندھ لے ایک پی لے، یا دونوں میں سے کوئی ایک کر لے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پانی کی بوتل میں وہ تعویذ ڈال کر پینا شروع کر دے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی. اچھا یہ پانی 1 لیٹر کی بوتل میں اگر آپ نے ڈالا ہے تو وہ 1 لیٹر پانی ختم ہو جائے تو پھر نئے پیج پر نیا تعویذ لکھ کر پھر دوبارہ اسی طرح استعمال کرے. انشاءاللہ عز و جل یہ تا حصول شفا عمل کرنا ہے. آپ بار بار کرتے رہیں گے، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ پتھری آپ کی نکل جائے گی. اچھا آنکھوں کی روشنی کے متعلق ایک سوال ہوا ہے کہ آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اس کے بڑھانے کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. شہادت کی انگلی پر دم کر لیجئے، اس طریقے سے دم کر کے آپ نے رکھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تو انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا. مزید اگر آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، درد دے رہی تو وہ بھی دور ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے یہی ایک وظیفہ یہ کرنا ہے، یا نورو، یہ بھی 5 نمازوں کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلی کے پوروں پر آپ نے پھونک مار کے اس کو آنکھوں پہ رکھ لیجئے. اس طریقے سے رکھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آنکھوں کی روشنی میں کافی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 2 عمل آپ کے آنکھوں کی روشنی کو بحال کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے عرض کیے گئے ہیں، تو آپ یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی اچھی ہو جائے گی. جی استخارہ کرنا تھا رشید بن پروین کا، کیا فرمائیں گے؟
रशीद भाई इनका इस्तिखारा कर लिया गया। इन्होंने कहा था कि दिमागी उलझन रहती है और काम तो अच्छा चल रहा है लेकिन दिमाग जो है वो उलझन में रहता है। तो रशीद भाई आपका इस्तिखारा कर लिया गया। आपके इस्तिखारा में कोई ऐसा किया कराया जादू बंदिश वगैरह के मामलात की तरफ इशारा नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर आजमाइश परेशानी का इशारा बता रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस्तिखारा से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को, बीमारी को दूर फरमाए और आपकी दिमागी उलझनों को दूर फरमाए। आपको एक रूहानी इलाज पेश करता हूँ। रूहानी इलाज ये है कि ला हौला वला कुव्वता यानी ला हौल शरीफ 60 टाइम्स और अल्हम्दु शरीफ और आयतुल कुर्सी एक बार। ला हौल शरीफ 60 बार, अल्हम्दु शरीफ और आयतुल कुर्सी ये एक बार और तीनों कुल ये 3 बार पढ़ना है। कौन सी 3 कुल? कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ये तीनों कुल पढ़ना है और ये सबको पढ़कर पानी पर दम कर लेना है और दम करने के बाद इस पानी को पी लेना है। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम दिमागी उलझन ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक अमल टेंशन से हिफाजत के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, जो रोज़ाना 100 मरतबा अल्लाहुस्समद 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 100 मरतबा और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक, ये अमल हर नमाज के बाद करना है। और ये अमल करने के बाद अपने सीने पर, अपने बदन पर जो कुछ पड़ा है दम कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उलझन, टेंशन, आफतों में घिर जाना, इस तरह के परेशानियों से अल्लाह करीम ने चाहा तो महफूज रहेंगे। ये अमल आपने हर नमाज यानी 5 नमाज़ों के बाद करना है। 100 मरतबा अल्लाहुस्समद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर ले। इंशाअल्लाह आफतों से भी महफूज रहेंगे, टेंशन भी इंशाअल्लाह नहीं होगा। तो ये अमल ज़रूर करें, बरकत पाए। एक रूहानी इलाज जानना चाह रहे थे कि अच्छा ये आखिरी था ना, ठीक है जी। कुछ यूट्यूब पर भी सवाल मौसूल हुए हैं, उसको भी सिलसिले में हम शामिल करते हैं। सवाल ये है, हमारा मसला ये है कि हमको कहीं लड़की ही नहीं मिल रही, यानी रिश्ते के लिए शायद तलाश में होंगे और जहाँ मिलती है तो लड़की वालों को बहका दे रहा है। अच्छा, कोई यानी रिश्ते की तलाश में है जी, लेकिन कहीं भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। अगर कहीं रिश्ता तय भी होता है तो कोई बहका देता होगा, तो इसकी वजह से भी इनको दिक्कत है जी। तो क्या फरमाएंगे? शादी में रुकावटें वगैरह, आसान लफ्ज़ों में समझ ले कि शादी में रुकावट आ रही है। इससे पहले भी हमने एक वजीफ़ा बताए थे शादी के हवाले से, बल्कि दो वजीफ़े हमने बताए थे जी। मज़ीद एक वजीफ़ा आप ये कर लीजिए, फ़जर की नमाज के बाद जो है ना, आपने फ़जर की फ़र्ज़ नमाज फ़जर की नमाज के बाद जो है ना, आपने बावज़ू सूरे वत्तीन, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है 60 मरतबा। 40 दिन तक ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से आपके लिए रिश्ते का जो मामला डिस्टर्ब हो रहा है इंशाअल्लाह ताला खुल जाएगा इंशाअल्लाह। सूरतु तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, ये बड़ी मशहूर सूरह मुबारका है, पारा 30 में है और बहुत सौ को याद भी होती है। इसको 60 टाइम आपने पढ़ना है। फजर की नमाज के बाद में आपने ये अमल करना है। फ़र्ज़ के पहले, फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रिश्ते के असबाब बन जाएंगे। अच्छा, ये एक सूरत 3 और 60 टाइम पढ़ना और फिर फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान पढ़ना है, तो उसको तो थोड़ा वक्त भी लगेगा। जो आपने आसान एक रूहानी इलाज इब्तिदा में सवाल जो हुआ था उसमें बताया था, अगर वो दोबारा इरशाद फरमा दें। इसके लिए कि आपने 11 मरतबा जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर आपने 300 मरतबा या वहाबू और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए और इसके बाद में दुआ कर लें। इंशाल्लाह रात में सोते समय आपने अमल करना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तबारक व तआला रिश्ते के असबाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। या वहाबू 300 टाइम्स आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11-11 बार आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो दुरूद हम अत्तहियात में पढ़ते हैं, वो दुरूद पढ़ना है। इंशाअल्लाह निकाह के असबाब बन जाएंगे। और अभी जो अमल फजर की नमाज फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान जो बताया, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आप चाहे तो ये भी कर ले, बड़ा प्यारा ये, बल्कि ये अमल तो ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर कुछ बंदिश कर दी गई है जिसकी वजह से उसके रिश्ता नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो ये अमल ऐसा है कि उसकी बंदिश भी कट जाएगी, यानी शादी के लिए अगर रोक लगी हुई है तो वो भी कट जाएगी और इंशाअल्लाह अच्छी जगह रिश्ते के असबाब भी बन जाएंगे। जी, कुछ सवालात ऑडियो शामिल करते हैं, सवाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا ایک سوال ہے کہ میرے بھائی کی جاب لگتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جاب لگ بھی جائے اور وہ قائم بھی رہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کوئی اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹ بہت زیادہ درد دیتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ عطا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ پیٹ درد دیتی ہے، پیٹ درد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت، جو اللہ۔ برے خواب رات کو آتے ہیں، برے خواب سے بچ جائے، ایسے کوئی وظیفہ بیان کر دیں، ایسا کوئی وظیفہ بتا دے کہ برے خواب آنا چھوٹ جائے۔ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ ایک اور سوال دیجیے۔ میرا نام فرید الدین ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ بیگم ہے۔ میں دعائے صفا اجتماع میں ہوں اور آج صبح 10 بجے سے ہوں۔ یہاں پر کافی بھیڑ ہے اور کافی لمبی لائنیں بھی وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور میں نے جو ہے یہاں پر تعویذات وغیرہ بھی بنوائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور جو بھی کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بتائیں، کیونکہ میرا جو ہے بزنس تھوڑا ڈاؤن ہے، اور بزنس کی برکت کے لیے میں نے جو ہے تعویذات بنوائے ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے اس کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، دعائے شفا اجتماع میں ہے جی، اور وہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ سوال بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ میرے بھائی کو سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کو جاب لگتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے، جی، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، اس کے لیے کہ آپ کو جیسے کاروبار میں پرابلم ہو رہی ہے، یا پھر جاب لگتی ہے ٹوٹ جائے، یا اپنا یہ جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، یا پھر یہ لگنے میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی کاروبار سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیے، اور آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اپنے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کاروبار یا پھر جو جاب لگنے کے لیے آپ کو پریشانی آ رہی ہے، انشاءاللہ صلی یہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک عمل میں ایسا عرض کرتا ہوں، ناظرین کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو کہیں جاب لگی ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا پروموشن ہوتا ہے اور پہلے جس منصب پر کام کر رہا تھا، جو پوزیشن تھی وہ اپ ہوتی ہے، اپ گریڈ ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ کہیں گے کہ ترقی ہوتی ہے، اونچے منصب پر جب جاتا ہے تو پھر بہت سارے حاسدین بھی بن جاتے ہیں کہ ساتھ میں آیا تھا لیکن اس نے ترقی کر لیا، تو پھر اس میں طرح طرح سے لوگ جو ہے وہ کبھی باس کو تو کبھی مالک جو ہے اونر ہے اس کو کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو ایسے بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر پروموشن جو ہے وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے، یعنی پھر منصب اونچا ملا تھا واپس سے نیچے کی طرف بھی آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاب ملتی ہے پھر وہ چھوٹ جاتی ہے، اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ مجھے جو جاب ملی ہے وہ نہ چھوٹے، یا کوئی پروموشن ہوا ہے تو میرا وہ پروموشن کینسل نہ ہو، یا میرا پروموشن جو ہے وہ رد نہ ہو اور میں واپس سے پرانے منصب پر نہ آؤں، جو پروموشن ہوا ہے اس پر باقی رہوں، یعنی جو بھی ترقی ملی ہے اس ترقی پر قائم رہنا چاہتا ہے، یا جاب ملی ہے اس جاب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو مبارک نام، یا رارو یا نافعو، یا رارو یا نافعو، راد سے یہ ادا کرنا ہے، یا رارو یا نافعو، اسے آپ نے پڑھنا ہے ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جسے ایام 20 کہتے ہیں۔ ہر اسلامی ماہ کی ایام 20 ہی ہوتے ہیں نا، 13، 14، 15، اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو ہی 3 دن پورے مہینے میں یہ عمل کرنا ہے، اور پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ عمل کرنے کے بعد میں اللہ کریم سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ جاب یا آپ کو جو منصب ملا ہے وہ اللہ کریم نے چاہا تو
باقی رہے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب منصب اونچا ملتا ہے تو سیلری بھی بڑھ جاتی ہے, پھر خواہش ہوتی ہے کہ اب جو منصب ملا ہم اس پہ باقی بھی رہیں. تو آپ نے ایام 20 میں یعنی اسلامی ماہ کی 13, 14, 15 تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات کا دن مکمل ہو جائے تو جو رات آئے گی یہ رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے, یا غارو یا نافعو اول آخر 3 مرتبہ کے ساتھ میں 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. یا انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو منصب ملا ہے اس پر آپ باقی رہیں گے, جو جاب ملی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی نہیں چھوٹے گی. اچھا حاجی صاحب, اس میں جو پروموشن ہوتا ہے تو کیا یہ سب کو بتانا بھی ضروری ہے؟ اب ایک تو ہے کہ جیسے ساتھ میں کام کرنے والوں کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کا پروموشن ہوا ہے, پہلے یہ نارمل ہماری طرح امپلائی تھا, اب ٹیم لیڈر ہو گیا ہے یا مینیجر بن گیا ہے, یا اس کا کوئی بھی پروموشن ہوا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پھر سب کو بتاتے پھر رہے ہیں, تو اس میں نظر لگنے کے بھی خطرات رہتے ہیں. نظر لگ جاتی ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر حاسدین کبھی پیدا ہو جائیں گے, تو کبھی کام ایسے غلط ہو رہے ہوں گے کہ پھر جو پروموشن ہوا تھا اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے پھر وہ ہو جائے گا, کہ جو پروموشن ہوا تھا وہ کینسل ہو جائے گا, پھر واپس سے پرانے منصب پر آ جائے گا. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر نہ بھی بتایا جائے تب بھی اچھا رہتا ہے. بعض اوقات اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں, پھر وہ بڑھائی کی جگہ پھر جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہیں. بچنا چاہیے ویسے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت نصیب کرے. آپ کو جو ابھی عمل بتایا ہے, اگر جاب پر ہیں اور جاب پر قائم رہنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل کے لیے 3 دن پورے مہینے میں اسلامی تاریخ کے حساب سے 13, 14, 15 ہے, اور ہر شب جمعہ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ منصب پر قائم رہیں گے. جی ایک سوال ہوا ہے کہ پیٹھ میں درد ہے زیادہ, تو اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ پیٹھ میں درد, جی پیٹھ میں درد ہے, پیٹھ کے درد کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے, بہت ہی آسان وظیفہ ہے. آپ نے 7 مرتبہ یا محیی, ٹھیک ہے, یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے, اور پیٹھ پہ جہاں پر بھی درد ہو وہاں پہ پھیر لیجئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے راحت ہوگی, اور جو درد ہوگا اس میں کافی افاقہ ہوگا. آپ تعویذات اتارے کے بستے سے جا کے تعویذ بھی لے لیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا. کوئی اور پڑھ کے بھی چاہے تو آپ کی پیٹھ پر دم کر سکتا ہے, انشاءاللہ عز و جل پیٹھ درد آپ کی دور ہو جائے گی. ایک تو ہے برے خواب آتے ہیں, برے خواب ہیں, ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں, تو وہ نہ آئے, اس کے لیے کوئی عمل؟ ڈراؤنے خواب سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائمز روزانہ پڑھ لیجئے. اللہ نے چاہا تو ڈرانے خواب اگر آتے ہوں گے تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یا متکبرو سونے سے پہلے 21 ٹائمز اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے, اور پھر سوئے, انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. اچھا ایک سوال ہوا ہے, دعائے شفا اجتماع سے بات کر رہے تھے. دعائے شفا اجتماع کیا ہے پہلے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کو, پھر انشاءاللہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ بے برکتی ہے جو ہے کاروبار میں, یعنی ٹھیک چلتا ہے کا تو ذکر کیا ہے, یہ کاروبار تو ٹھیک چلتا ہے لیکن برکت نہیں ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا عمل بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ کہ دعائے شفا دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہمارے جو ایک ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے روحانی علاج, اس روحانی علاج کے تحت ہمارے جگہ جگہ اس طرح کے اجتماعات کیے جاتے ہیں جہاں پر پریشان حال, مصیبت زدہ, تکلیف میں گھرے ہوئے یہ لوگ عموماً آتے ہیں, اور ان کو فی سبیل اللہ مفت میں یہ تعویذات دیے جاتے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں. تو اور ماشاءاللہ اس میں ترکیب ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ تلاوت و نعت کے بعد میں سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے, جس میں مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے, روزی میں برکت کے اسباب کیا ہے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں, مختلف ٹاپکس پر بیانات ہوتے ہیں. اولاد بگڑ گئی ہے تو اس کی اسباب کیا ہے, اولاد کیوں بگڑی, اب بگڑ چکی ہے تو اپنی اولاد کو راہ راست پر کیسے لا سکتے ہیں, اس کے موضوع پر بیان ہوتا ہے. شراب کی لت لگ گئی ہے تو اب یہ لت لگی کیوں, پھر لت تو لگ گئی ہے, اب اس لت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے, بیٹا ہے, شوہر ہے, تو کوئی بھی ہے جس کو شراب کی لت لگ گئی ہے تو اس کو اس سے چھٹکارا کیسے دلائے, اس طرح کے موضوع پر الحمدللہ بیانات کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز حاجت بھی ادا کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی امر اہم پیش آتا یا کوئی مہم پر روانہ ہوتے تو آپ پہلے نماز ادا کرتے تھے,
پھر اللہ کریم سے دعا کرتے تھے. تو یہ نماز حاجت ہوتی تھی جو نفل نماز ہے. اس کی 2 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے, 4 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے. اجتماعی طور پر ماشاءاللہ یہ نماز ادا کر کے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا بھی ہوتی ہے, گناہوں سے معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ بعض اوقات پریشانیاں یا گناہوں کی شامت ہوتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی ہوتی ہیں, تو پہلے گناہوں سے توبہ بھی کی جاتی ہے, پھر اللہ کریم سے آفت و بلا کے دور ہونے کی دعا بھی ہوتی ہے. یہ اجتماع ایسا سمجھیے نا کہ پریشان حالوں کے دل کی آہ اس میں نکلتی ہے. اور روایت میں نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلکہ قرآن کی آیت ہی ہے اور دعاؤں کی مقبولیت میں یہ اسباب جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں جو بیان کی گئی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب پریشان حال مصیبت زدہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے. تو یہ تو ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ جس میں جو پریشان نہیں ہے وہ بھی آتا ہے تو اس کی بھی بگڑی بن جاتی ہے, اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں ان پریشان حالوں کے سبب. اور جو پریشانی میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس میں کوئی تو ایسا نیک ہوگا جس کی جس کا آمین, جس کا یا اللہ پکارنا ایسا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے کہ دیگر کی بگڑی بنتی ہے, دیگر کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ایسے اجتماع میں یہ شریک ہے. اور پھر وہاں تعویذات بھی دیے جاتے فی سبیل اللہ. کسی پر جادو جنات کا معاملہ ہے, نظر بد کا معاملہ ہے تو اس کی کاٹ بھی کی جاتی ہے. اور پھر وظائف وغیرہ بھی الحمدللہ اس میں دیے جاتے ہیں. تو اچھا, انہوں نے ذکر کیا کہ کاروبار میں برکت, تعویذ تو لے لیے ہیں, روزی میں برکت ہو جائے اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی ان کو ارشاد فرما دیں. انہوں نے یہ بھی عرض کیے تھے کہ میں صبح سے آیا ہوں, یعنی کہ بتانے کا یہ تھا کہ بہت بڑی لائن بھی لگی ہوئی, قطاریں لگی ہوئی ہے, یعنی کہ ایک تعداد اچھی خاصی جمع ہوتی ہے اس میں. الحمدللہ یونیک اجتماع ہے کہ جہاں پہ صرف سنایا نہیں جاتا ہے بلکہ سنی بھی جاتی ہے. سنا بھی جاتا, ہاں بڑی پیاری بات کہی آپ نے. بہت سارے اجتماعات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف سنایا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سنی جاتی ہے. ماشاءاللہ. جی کیا فرمائیں گے شعیب بھائی ان کے لیے کوئی روحانی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ بعد نماز فجر آپ نے اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ نے 1400 بار 14 مرتبہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, پھر 1400 بار آپ نے یا وہاب یہ پڑھنا ہے, پھر 14 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اچھا, یہ عمل آپ نے بعد نماز فجر ہی پڑھنا ہے. یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ عز وجل. اس عمل کی برکت سے بے پناہ برکت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز وجل. آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ عز وجل آپ کو برکت ملے گی. دیکھیں برکت کے لیے روحانی علاج سب بیان کیے جاتے ہیں, لیکن نماز کی پابندی اشد ضروری ہے. نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا قول ہے, امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے. اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ, بیماری ہے اس کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے کہ مرد 5 نمازیں با جماعت ادا کرے. بے برکتی ہیں, کاروبار کی تلاش میں در بدر ہے, روزی نہیں مل رہی ہے, جاب میں فیل ہو جاتا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, الغرض کیسا ہی مسئلہ ہے, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, آپ کا کیسا ہی مسئلہ ہے, مرد ہیں اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا یہ آپ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی کی زبان سے یہ نکلا الفاظ ہے, اور آپ نماز ادا کریں, با جماعت پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں. انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی ایسا کارگر ہے کہ آپ کی جو بھی تکلیف ہوگی وہ دور ہوگی, اور انشاءاللہ آنے والی تکلیفوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا. کچھ سوالات یوٹیوب پر موصول ہوئے ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک ملک سعید بھائی ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم, مجھے ذاتی مکان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی تو کیا فرمائیں گے آپ ان کو؟ ان کے ذاتی مکان ہو جائے, کرائے پر ہوں گے. جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے سعید بھائی, آپ نے جمعہ کے دن بعد نماز عصر آپ جہاں نماز عصر ادا کریں گے مسجد میں, وہی مسجد میں بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ورد کرتے رہے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مسلسل اس کا ورد کرتے رہیں. پھر مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر لیں, اور اپنی جائز حاجت جیسے آپ فرما رہے کہ میرا خود کا گھر ہو جائے اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز مرادیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ.
جی ایک اور سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب سے 2 مسئلے اور ہیں. ایک تو ہماری باجی کے شوہر بہت ضدی بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، کسی کی سنتے نہیں، اور ہمارے شوہر سے ہمارا جھگڑا بھی بہت رہتا ہے. اچھا 2 سوال ہیں، کوئی اسلامی بہن ہے، ایک تو اپنی بہن کے متعلق سوال کر رہی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ضدی بھی ہے اور جو ہے جھگڑے وغیرہ بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے اپنے شوہر کا بھی یہ کہہ رہے کہ جھگڑا وغیرہ کرتے. تو میاں بیوی میں محبت کے لیے کوئی ایسا عمل؟ اس میں کہ جھگڑے اب چاہے گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، اب گھر کے تمام افراد یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر امن قائم ہو جائے گا. کرنا یہ آپ نے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو، ٹھیک ہے، یا ودودو یا سلامو، اس کا ورد کرتے رہے. 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد میں. تمام افراد مل کر کے جب بھی نماز پڑھے گی آپ نے یہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے گھر کے اندر جو جھگڑے وغیرہ ہو رہے یا ایک دوسرے کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے، سب دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہ اب غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے یا ودودو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، جو گھر کے اندر مٹکا وغیرہ پانی کا ہو اس پہ آپ دم کر لیجئے، یا پانی کے گلاس میں دم کر کے وہ پانی کا گلاس مٹکے میں ڈال دیجئے. اب یہ پانی تمام کو پلائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کو غصے کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ نہیں چاہتے اس کی برکت سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. جی چلتے کچھ آڈیو سوال کی طرف. سوال ہو تو دیجئے. میرا نام ناصر رضا ہے، میری والدہ کا نام نسیم بیگم ہے. مجھے سائٹکا کا درد ہے، استخارہ کے لیے دعا کرانا ہے. والدہ کا نام کیا بتائیں؟ نسیم بانو بیگم. سائٹکا کا درد ہے، ارق النساء کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو اس کا روحانی علاج. استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، استخارہ بھی کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. حمل رہتا نہیں ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بہن کا حمل رہتا نہیں ہے اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی بہت ٹرائی کیا، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے لیکن حمل ان کا نہیں رہتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے جس سے ان کا حمل ٹھہر جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. شیطانی وسوسوں سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، ایسا کوئی وظیفہ یا عمل ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد اکرام شاہ ہے. ہماری اہلیہ بہت دن سے بیمار چل رہی ہیں، لہذا کچھ وظیفہ ہمیں بتائیں. بیوی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کا ایک سوال اور موصول ہوا ہے یوٹیوب پر بھی کہ میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ان کے لیے ایک ہی روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ دونوں کے لیے انشاءاللہ کارگر ہو جائے گا. جی استخارہ کرنا ہے، آپ استخارہ فرما لیں. جی چلے استخارہ کے جواب کے بعد انشاءاللہ اس کا روحانی علاج عرض کرتے ارق النساء کا. ایک تو سوال ہوا ہے شعیب بھائی کہ حمل کی، یعنی کسی اسلامی بہن کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ حمل ٹھہرتا نہیں ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن حمل ٹھہرتا ہے تو پھر وہ ضائع ہو جا رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دے کہ ان کا حمل اگر ٹھہرے تو وہ حمل ٹھہرا بھی رہے، ضائع نہ ہو، اور بچہ بھی محفوظ رہے، بچے کی ماں بھی محفوظ رہے. اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے 2 روحانی علاج پیش خدمت ہے. سب سے پہلا یہ کہ آپ نے رقابی لے لیجئے. آپ نے یعنی رقابی یا پلیٹ یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کٹورا وغیرہ لے لیجئے. اس پر آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو لکھ لیجئے. 11 مرتبہ آپ نے لکھنے کے بعد میں اب اس کے اندر پانی ڈال کر کے یہ حفاظت کے لیے یعنی حمل کی حفاظت کے لیے آپ جن کا حمل رکھا ہوا ہے ان کو پلا دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کا حمل کی حفاظت ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں اگر رکابی میں آپ نہیں لکھ سکتے تو کسی کاغذ وغیرہ پر ایسے پین سے لکھیے کہ پانی ڈالتے ساتھ یہ مٹ جائے، گل جائے. اب یہ پانی کاغذ کے پر لکھنے کے بعد میں 11 مرتبہ یہ پانی اس کو پلا دیجئے ان کو.
इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से भी अल्लाह ने चाहा तो हमल की हिफाजत होगी। इंशाअल्लाह। दूसरा आपने अमल ये करना है, या हय्यु या कय्यूम, इसको आपने 111 बार किसी कागज़ पर लिखकर हामिला के पेट पर बांध दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उनके हमल की हिफाजत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। या हय्यु या कय्यूम लिखना रहेगा। ठीक है, या हय्यु या कय्यूम जी, ये आपने लिखकर इसका 111 मरतबा इसका तावीज़ बनाकर आप जो है हामिला को पहना दें। अगर गले में पहना रहे हैं तो इतना बड़ा पहनाएं कि तावीज़ इनके पेट तक आ जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छा, ये तावीज़ बच्चे की डिलीवरी होने तक फिर पहनाए रखना है, और शुरू जैसे ही हमल ठहरने की खुशखबरी मालूम हो तो वैसे ही ये तावीज़ बनाकर आप पहना दें इनको। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमल भी महफूज रहेगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो बच्चा भी महफूज रहेगा, बच्चा ज़च्चा इंशाअल्लाह दोनों महफूज रहेंगे। और जब हमल ठहर जाए तो साथ साथ एक प्लेट ख़रीद ले, उस प्लेट के ऊपर 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ये भी लिखे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमल ठहर तो गया लेकिन हमल के अंदर अल्लाह ना करे कोई ख़राबी आ जाती है, फिर इस तरह के भी मामलात होते हैं कि कभी बच्चे की धड़कन स्लो है या बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ये जब आप प्लेट पर 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर पीना शुरू करेंगे तो बच्चा इस तरह की आफतों से भी बचा रहेगा। तो ये दोनों अमल आप करें, तावीज़ भी पहना दे और प्लेट पर लिखकर पीना भी शुरू कर दे, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। जी एक और सवाल था कि वसवसे, शैतानी वसवसे, शैतानी वसवसे जो है वो आते हैं, तो इसके लिए क्या फरमाएंगे आप? इसके लिए आपने करना ये है, सुबह शाम आपने 21 मरतबा आपने लाहौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम, इसको आपने पढ़ना है और पानी में दम करके पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शैतानी वसवसों से नजात मिलेगी। लाहौल शरीफ 21 बार पढ़कर पानी पे दम करके पीने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह शैतानी वसवसों से महफूज रहेंगे। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी एक किताब में आप लिखते हैं कि चूँकि वसवसे शैतान की तरफ से, और शैतान को दफ़ा करने का तरीका यह है कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। लाहौल शरीफ भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की एक किस्म है। आप चाहे तो अल्लाह 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 इसका ज़िक्र करते रहें, या सुबहान अल्लाह, कोई ना कोई अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहें। अच्छा, बिलखुसूस जब शैतानी वसवसे आ रहे हो, अलग अलग तरीके के वसवसे होते हैं, जब शैतानी वसवसे आ रहे हो तो एक अंदाज़ किताबों में लिखा है कि आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये एक बार पढ़कर अपने उल्टे कंधे की तरफ देखकर थू 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 करना है। 3 मरतबा थू 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 कर दे। थूकना नहीं है, सिर्फ इस तरह से जैसे मैंने अभी अल्फाज थू थू के कहा हूँ इस तरह से अदा कर लेने हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ौरन ही वसवसे दूर हो जाएंगे। तो ये भी अमल आप चाहे तो कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी वसवसे वग़ैरह दूर हो जाएंगे। अच्छा, इकराम शाह भाई हैं, अपनी बच्चों की अम्मी के मुतालिक सवाल कर रहे हैं कि ये अक्सर बीमार रहती है, और फिर यूट्यूब पर भी हमें एक सवाल मौसूल हुआ है कि मेरी बीबी अक्सर बीमार रहती है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अयाज़ भाई ऐसा वजीफ़ा कि बीवी करे या बीवी के लिए कोई करे, उनकी बीमारी तकलीफ़ दूर हो जाए। क्या इकराम भाई को चाहिए कि एक वजीफ़ा है, इनको पेश करता हूँ। इनको 7 दिनों तक ये वजीफ़ा करना है। ठीक है, 7 दिनों तक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं नमाज़ों में, तो इस सूरह फातिहा की आयत मुबारक है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वजीफ़े को 7 दिनों तक रोज़ाना 11,000 मरतबा। अच्छा, पहले दिन भी 11,000, दूसरे दिन भी 11,000 रोज़ाना, यानी 7 डेज़ तक इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस आयत मुबारक को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ना है रोज़ाना। इसको 11,000 मरतबा सिर्फ पढ़ना है, और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो बीमारियाँ, बलाएं, मुसीबतें ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जो बीमार हैं वो भी अगर कोई अमल कर सकता है तो उनके लिए भी मैं रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ कि उन्होंने 3 दिन कंटिन्यू 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 100 बार दिन में किसी भी वक्त पढ़ना है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे बीमारी बलाई भी दूर हो जाएगी। दर्द है तो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो दर्द दूर हो जाएगा। जी, एक इस्तिखारा करना था नासिर बिन नसीम बेगम का। जी हाँ,
انہوں نے کہا تھا کہ سرطیکہ کا درد یعنی عرق النساء کا درد ہے، تو آپ کا استخارہ کر لیا گیا ناصر بھائی؟ آپ کے استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال صرف اور صرف بیماری کی طرف اشارہ بتا رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں، وہاں اپنی بیماری اور استخارے کا جواب بتا کر تعویذات لے لیجئے، اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کی بیماری پریشانی یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور۔ اس عرق النساء کا روحانی علاج بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑا توجہ کے ساتھ میں یہ عمل سنیے، بہت مجرب عمل ہے سائٹیکا کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے، جس کو عرق النساء اردو میں کہا جاتا ہے، یا عرق النساء تلفظ کے ادائیگی میں اس کو عرق النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے اس کا جس کو مرض ہے وہ اگر کر رہا ہے تو انداز کیا ہوگا، وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے انداز کیا ہوگا، اور اگر مرد ہے تو مرد کے لیے کیا انداز ہوگا، عورت ہے تو اس کے لیے کیا انداز ہوگا، یعنی اس مریض جس کو یہ تکلیف ہے وہ مرد ہے تو کیا انداز سے پڑھیں گے، یہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود شریف ایک بار، پھر سورۃ الفاتحہ ایک بار، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو یہ دعا اس انداز سے پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، 7 مرتبہ اس طرح دعا پڑھیں گے۔ اچھا، اگر کوئی اور پڑھ کر دم کرے گا اور مریض اگر مرد ہے تو اب دعا کرنے میں لفظ انی کی جگہ کہے گا عنہ، یعنی یوں دعا پڑھے گا اللہم اذہب عنہ سوء ما اجدو، سورۃ الفاتحہ ایک بار، پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا، لیکن اگر مریض مرد ہے تو پڑھے گا اللہم اذہب عنہ سوء ما اجدو۔ اور اگر مریض عورت ہے، جیسے والدہ کے لیے دم کر رہا ہے یا بچوں کی امی ہیں ان پر دم کر رہا ہے، تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 مرتبہ دعا اس انداز سے پڑھے گا، اللہم اذہب عنہا سوء ما اجدو، یہ انداز سے دعا پڑھے گا۔ اول و آخر ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں، پھر اپنا ہاتھ، یہ پہلے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیں گے اور پھر پڑھیں گے۔ اگر دونوں پیروں میں درد ہے تو دونوں پیروں پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور جب پڑھ چکے تو ہاتھ ہٹا کر ان جگہوں پر آپ دم کر دیں، یا پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیر دے۔ انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کا درد آپ کا جیسا بھی ہو، کتنا ہی پرانی تکلیف ہو، یہ عمل آپ روزانہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو شفا مل جائے گی۔ تا حصول شفا یہ عمل کرتے رہنا ہے، دن میں کم از کم 1 بار تو بھی یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بہت سنے عرق النساء یہ پہلی مرتبہ نام سنا ہوا، تو اس کی وضاحت بھی اگر ہو جائے۔ اس کی تو بیماری کا نام ہی یہ ہے، اس میں اس کے کچھ نشانی یہ بیان کی جاتی ہیں کہ رانوں کا جو جوڑ ہے پیٹ کے نیچے سے، جہاں پیر شروع ہوتے وہاں سے لے کر یہ ٹخنوں تک پورے پیر میں پورے پیروں کے جوڑوں میں اس کا درد ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی تو پھر انسان چلنے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے، اتنا شدت کا درد ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری اگر کسی کو لگے تو کہتے ہیں کہ جلدی پیچھا بھی نہیں چھوڑتی ہے، بہت اس کے ڈاکٹری علاج بھی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بہت کسی کے مقدر میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی، لیکن کہتے ہیں کہ جلدی یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شافی الامراض ہے، اسی کے دستے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو شفا مل ہی جائے گی۔ آپ عمل بھی کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بڑا مجرب اور فائدہ مند، آپ یہ عمل ضرور کریں۔ ایک آسان عمل بھی عرض کرتا ہوں کہ جس کو عرق النساء کا درد ہے تو اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی یہ پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، مریض اگر خود عمل کر رہا ہے تو اپنے درد کی جگہ پر دم کرے، مریض کے لیے کوئی اور عمل کر رہا ہے تو مریض کے درد کی جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل مریض کو شفا مل جائے گی۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو دیکھیں میاں بیوی میں اگر نہیں بنتی ہیں تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر بیوی کی اگر غلطی ہے یا شوہر کی ہی غلطی ہے تب بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، جوابی کارروائی نہ کرے۔ تو سوال کرنے والی اسلامی بہن اپنے شوہر کے متعلق سوال کر رہی ہے، تو یاد رکھے کہ ہمیں صبر کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اگرچہ سامنے سے کتنا ہی غصے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، صبر کرے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ملے گی،
اور میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھے سے چلتا رہے گا۔ آپ نے 101 بار یا ودودو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ کھڑی شکر جو آتی ہے وہ منہ میں رکھے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے 101 بار یا ودودو 11 بار اول و آخر یا 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ منہ میں کھڑی شکر ہو، یہ عمل کرنا ہے، اور پھر تصور میں اپنے شوہر کو محسوس کرے، اور اپنے شوہر پہ جو کچھ پڑا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے، شوہر لڑائی کرنا بند کر دے، اس کے تند مزاجی ختم ہو جائے، اس پہ دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن آپ یہ عمل کرے گی تو شوہر کے مزاج میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ ناظرین اکرام، سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا، کچھ مختصر دعا بھی کر لیتے، پھر انشاءاللہ کل اسی وقت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے سلسلے میں کیے جانے والے سوالات، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک سوال کرنے والوں کو بھی تو جانتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی تجھ پر آشکار ہیں۔ اے کریم پروردگار سب کی تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرما دے، خیر اور آنے والے لمحات ہم سب کے حق میں عافیت والے بنا دے، خیر مقدر فرما دے، تکلیفوں پریشانیوں سے بچا لے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر